فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما سعود تم تیار ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اور سورۃ البقرہ کی تفسیر میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے 222. آج انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے فہم اور تفقہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی کتاب اور نبی کی سنت کا علم عطا کرے، عمل عطا کرے اور شوق و جذبہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محیض، حیض کے متعلق. قل ہوا اذن، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے. اس لیے فاعتزلوا النساء فی المحیض، حالت حیض میں عورتوں سے تم دور رہو. ولا تقربوہن، اور ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے قریب یعنی ہم بستر نہ ہو، ہم بستری نہ کرو، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں.
فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر وہ اچھی طرح سے خوب پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہیں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پاکی حاصل کرنے والے اور توبہ کرنے والوں سے۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جس میں صحابہ کرام کے سوال کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت آپ نے سنا، اس کا ترجمہ میں نے کیا۔ اس آیت کا ایک ایک جملہ مستقل ایک درس کا تقاضا کرتا ہے، متقاضی ہے، اور ایک ایک جملہ اپنے اندر کئی کئی مسائل سموئے ہوئے ہیں، لیکن ہم اختصاراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، متعلق محیض، محیض کیا ہے؟ چلو شروع۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس پوری آیت کا ایک ایک جملہ مستقل ایک نہیں کئی کئی مسائل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جملہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ ان آیات میں سے ہے جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، تو ان کے سوال میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ پھر وہیں سے کہ شروع سے بالکل، ہاں دیکھ لو کیسٹ خراب نہ ہو۔ دیکھو شیخ آئے ہیں کیا؟ کہاں سے؟ بالکل شروع سے کہیں صاحب ہمارے سامنے کینسل کر دو پھر۔ ہاں بیٹھے چلیں۔ شیخ کو بیٹھاؤ، شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور سورۃ البقرہ کی تفسیر میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آیت نمبر 222 میں نے پڑھی ہے اور آج اسی کی تفسیر ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑی جامع اور معنی آیت اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اس آیت کا ہر جملہ اپنے اندر ایک نہیں کئی فقہی مسائل سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل کا ہم سب کو مستحق بنائے۔ یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات میں صحابہ کرام کے سوال کا تذکرہ ہے، اور صحابہ کرام کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو نازل کیا ہے ان میں سے بڑی مشہور آیت ہے، اور جیسے کہ سے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 13، بعض لوگوں نے کہا اس سے کچھ کم و بیش اتنے ہی سوالات صحابہ کرام کے ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کے نزول کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کا رد کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں افراط اور تفریط دو چیزیں تھیں۔ اسلام اعتدال کی راہ بتاتا ہے جس میں کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو اور پورے سب کے حقوق ملیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیاں جن کو اللہ رسول نے بنات حوا کہا، بنات حوا پر اللہ تعالیٰ نے ایک بلوغت کے بعد ایک بیماری جیسی چیز ان پر مسلط کی ہے، اور وہ تقریباً عورتوں کے ایک مدت تک رہتی، اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی جس کو حیض کہا جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں یہود و نصارہ کے ہاں بڑی افراط و تفریط تھی۔ یہودیوں کے ہاں عورتوں پر بڑا ظلم تھا۔ حیض کی حالت میں اگر عورت آ جائے تو گھر سے وہ کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی، اس کا الگ گھر ہوتا تھا، ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل ناممکنات میں سے تھا، بالکل ایک عجیب سی اشود بن جاتی تھی۔ تو یہ بہت ہی بڑا ظلم تھا کہ ان کی نگاہ میں حیض کے اندر عورت اتنی ناپاک و نجس ہو جاتی ہے کہ گھر میں بستر پر سو نہیں سکتی، شوہر کے قریب نہیں آ سکتی، بال بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، بالکل دور ایک کنارے ناپاکی کی طرح اس کو رکھا جائے جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ یہ تو یہودیوں کا تھا۔ اس کے بالمقابل عیسائیوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ ان کے ہاں عورت کسی حالت میں ناپاک ہوتی نہیں تھی، حیض اور غیر حیض ہر حالت میں وہ یکساں ہی رہتی تھی۔ ساری چیزیں جو پاکی کی حالت میں ہیں حلال و حالت حیض میں بھی عیسائیوں کے ہاں جائز تھی، اور آج تک ان کے ہاں یہی رواج ہے، اور تقریباً یہی کچھ ملتی جلتی رسم ہمارے ہاں ہندوؤں میں بھی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ کہ بلوغت کے بعد عورت کچن میں کھانا پکانے کے لیے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ نہا نہ لے۔ ایک لوٹا پانی ہی ڈال کے کپڑا بدلے
تبھی وہ کچن میں جا سکتی، اس کے پہلے وہ کچن میں نہیں جا سکتی۔ چونکہ مدینے میں ایک عرصے دراز سے یہودیوں کی بڑی تعداد تھی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہود و نصارہ کی جنگ ہوئی تو یہودی شکست کھائے اور عیسائیوں نے ان کو مارنا شروع کیا۔ یہودی اپنے ہاں اپنے علماء سے اپنی کتابوں میں باقاعدہ یہ پیشین گوئی پڑھے ہوئے تھے، ان کے علم میں تھا کہ ایک آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کے ساتھ جب مل کر کے لڑیں گے تو ہم پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ عیسائی ڈنڈا مارتے، یہودی مقابلے کے لائق نہ تھے، تو اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ یہودی مغلوب ہوئے، بھاگے وہاں سے، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، یہودی شکست کھائے، عیسائی غالب آ گئے۔ تو یہودیوں نے وہاں سے ملک کو چھوڑ کر کے اپنے علاقے سے بھاگنا شروع کیا، اور اب جائیں کہاں؟ تو ان کے دل و دماغ میں بات تھی پیشین گوئی کہ آخری نبی جو پیدا ہوگا ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی پیداوار، باغات اور کھیتی باڑی نہیں ہوگی، لیکن ہجرت کر کے ایسے درمیان جگہ آئے گا جو شہر ما بین لابتئی، دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہوگا، کھجور کے باغات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس طرح سے یہودی بھگے اس نبی کے انتظار میں، بھاگتے گئے۔ چونکہ بڑا لشکر تھا، جہاں بھی کوئی کھجور کے باغات اچھے خاصے نظر آتے، کچھ پہاڑ، تو کچھ یہودی وہاں رک جاتے، ہو سکتا ہے یہیں وہ نبی آئیں۔ فدق میں رک گئے، اور وہیں سے چلتے ہوئے خیبر میں بہت سارے یہودی آ کر کے آباد ہو گئے۔ شام سے جب نکلے ہیں تو جہاں جہاں یہودی کھجور کے باغات اور پہاڑ نظر آتے، وہاں سوچے کہ شاید یہی آخری نبی پیدا ہوں گے، وہاں آ کر کے ٹھہر جاتے تھے۔ پھر نکلے خیبر سے دوسرے لوگ اور آگے بڑھے، مدینہ طیبہ جب پہنچے تو ان کو بالکل یقین آ گیا کہ یہی شہر ہے جو یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اور کھجور کے باغات بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ نبی کہیں بھی پیدا ہوگا، کہاں تک ڈھونڈیں گے؟ ہجرت کر کے یہیں آئے گا، ہم لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور پوری دنیا ان عیسائیوں سے بدلہ چکا لیں گے اپنا۔ اس چیز کے پیش نظر 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آ کے آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ تینوں بڑے قبیلے 3 علاقے میں آباد ہوئے، اور انہوں نے کھیتی باڑی، خصوصاً بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بڑے پاورفل تھے، اور زمین پر انہوں نے کافی حد تک آبادی بسا رکھی تھی۔ بنو قینقاع یہ بالکل آج کی مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو رائٹ ہینڈ آپ کو وہ مقام ملے گا جہاں بنو قینقاع کی آباد تھے۔ بنو قینقاع یہ بعض تاجر پیشہ لوگ تھے، تو یہ 3 قبیلے اس طرح سے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ تینوں آباد ہوئے۔ لیکن 3 طرف یہودی آبادی، محنت والے، اور بیچ میں اوس اور خزرج، یہ بت پرستوں کا علاقہ تھا۔ کبھی ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا، یہودیوں کا اور انصاریوں یہ مشرکین کا، اور مشرکین جب غالب آتے ڈنڈے مارتے تو یہودی بھاگتا اور کہتا ٹھیک ہے آئندہ ہم بدلہ لیں گے، ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، ان کے انتظار میں ان سے ملیں گے، جب وہ پیدا ہوں گے ان پر ایمان لائیں گے تو ہم پورا بدلہ چکا لیں گے۔ اس طرح سے یہودی مشرکین سے کہہ کر کے اپنی تسلی کر لیتے تھے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک سورۃ البقرہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں مشرکین جو تھے اوس اور خزرج، یہ جو امی تھے اور یہود جو پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو یہودی حل کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا کلچر ان مشرکین کے اندر بہت کافی داخل ہو گیا تھا۔ یہودیوں کے ہاں حالت حیض میں عورت کو بہت ہی غلیظ اور ناپاک اور نجس اچھوت سمجھا جاتا تھا،
وہ چیزیں تقریباً انصار مدینہ جو ہیں یعنی اوس و خزرج ان میں بھی یہ چیز سرایت کر چکی تھی. اسی لیے کہتے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے اور قبلہ بدل دیا گیا، اب دین کی باتیں سننے لگے، تو کچھ صحابہ کرام کو یہ حیض کے مسئلے میں سوال کرنے کا خیال آیا کہ یہودیوں کو دیکھتے ان کا انداز یہ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ عیسائی ہیں، تو آخر اسلام کیا کہتا ہے. تو یہ آئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. جب آیت نازل ہوئی تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے یاد رکھنے کی، جو بڑی عبرت اور نصیحت کی. دو صحابی، ایک تو اسید ابن حضیر تھے. اسید ابن حضیر یہ اوسی صحابی ہیں اور بڑے اونچے مقام و مرتبے کے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی ان کے باپ سردار تھے، ان کے باپ کی باقاعدہ کوٹھی تھی، قلعہ نما، مالدار بڑے سمجھے جاتے سردار. اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ لیلۃ العقبہ اولا یا زیادہ ثانیہ میں یہ مسلمان ہو کر کے آئے تھے. نبی علیہ السلام نے جو نقیب بھیجا تھا ان میں ایک یہ تھے اسید بن حضیر. پھر جب اسلام اچھا خاصا پھیل گیا، معلم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا، تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا معلم مدینہ بنا کر کے. سب سے پہلے یہی ہے جو معلم مدینہ بن کر کے آئے. تو ان کا قیام جو تھا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا. اور اسید ابن حضیر ہی کا آج کے اسلام سمجھے درسگاہ، وہی مدرسہ اور وہی دعوت سینٹر گھر میں رہتے تھے. اور سارے لوگ آتے، دین سیکھتے، محنت کرتے. اسی میں بہت سارے لوگ سعد بن معاذ وغیرہ بڑے بڑے لوگ جو اسلام قبول کیے. تو ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا. اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل اسید ابن حضیر. حضیر، اسید ابن حضیر کتنے نیک انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تلاوت قرآن کا ایک بہت عجیب سا انداز عطا کیا تھا. یہی وہ صحابی ہیں جو رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے سکینہ نازل ہوا تھا. جب ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے کا جو قصہ مشہور ہے، اور جب فلما سکت سکنت، جب خاموش ہو جاتے تو گھوڑا بھی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، اور جب پڑھنے لگتے تو گھوڑا اچھلنے لگتا. پوری تفصیل معلوم ہوگی آپ لوگوں کو. آخر کار انہوں نے نماز مکمل کی، گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک لائٹوں سے سجایا محل بڑی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے. دائیں بائیں کچھ نظر آیا، اوپر نظر آیا. صبح نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، پورا قصہ بیان کیا. تو اللہ رسول نے فرمایا یہ سورت پڑھتے رہو، سورت پڑھتے، اقرأها. پھر آپ نے فرمایا کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَ دَنَتْ لِصَوْتِكَ. یہ رحمت کے فرشتے تھے، تمہاری تلاوت قرآن اتنی خوشنما، اتنی اچھی تھے کہ دنت الملائکۃ لصوتها، تمہاری آواز سننے کے لیے، تلاوت قرآن سننے کے لیے یہ فرشتے آئے تھے، جس کو تم نے جاتے ہوئے دیکھا. اقرأها، اس کو پڑھتے رہو. فرمایا اور یاد رکھو اگر تم اپنی تلاوت قرآن بند نہ کرتے تو وہ رحمت کے فرشتے جو سکینے کی شکل میں تھے اسے تمہارے گھر پر رہتا اور صبح سارے مدینے کے لوگ اس کو دیکھ لیتے. یہی اسید ابن حضیر اور دوسرے صحابی عباد ابن بشر، یہ بھی اپنے خاندان اور قبیلے کے سردار، دونوں انصاری صحابی تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. لیکن یہودیوں کو نے سنا تو اعتراض ہوا. یہودیوں نے کہا ما يريد هذا الرجل الا ان يخالفنا،
جب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں آیت نازل کی ہے حالت حیض میں عورت ناپاک و نجس ہوتی، لیکن ایسی ناپاک و نجس نہیں کہ گھر میں نہ رہ سکے، برتن نہ چھو سکے، شوہر کی خدمت نہ کر سکے، بچوں کی دیکھ بھال نہ کر سکے. یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہے. ہر چیز انسان کر سکتا ہے سوائے ہمیشری کے، ساری چیزیں حلال ہیں. تو یہودیوں کو بڑی جلن پیدا ہوئی. وہ کمبختوں نے کہا ما یرید ھذا الرجل الا ان یخالفنا. ہم لوگوں نے تجربہ کیا کہ اس نبی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری مخالفت کرے. اتنا جب اس قسم کی باتیں کہی تو حضرت اسید اور عباد بن بشر ان دونوں کو غصہ آ گیا، بڑے غصے میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں خبر لیتا ہوں. نبی علیہ السلام صاحب کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ یہ سیدھی سادی آیت، اللہ کا حکم، قرآن کا فرمان، اور انصار یہودی سنتے ہیں تو ہم کو طعنہ دینے ہیں کہ محمد کا کام ہی ہے ہماری مخالفت کرنا. تو ایسا کریں کہ ایک چیز جو حرام ہے ہم بسری کرنا اجازت دے، وہ بھی ہم لوگ کریں تاکہ یہودی اور جلیں کم وقت. یہی بڑی عبرت کی چیز ہے. دیکھو مخالفت ہے غیروں کی ایک حد تک، اس حد سے ہم تجاوز کریں گے تو ہم بھی اسی غلطی مبتلا ہو جائیں گے. حد متعین ہے. دشمنوں کی دشمنی، کفار و مشرکین کی مخالفت، برے لوگوں کی مخالفت ہمارے کرنا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کی ایک حد متعین ہے. صحابہ کرام نے جتنا اللہ نے بیان کیا اس سے زیادہ ان کو جلانے کے لیے مخالفت کرنی شروع کی. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر چیز حائضہ عورت کے لیے حلال ہے، ہم بستری کرنا اس کو حلال نہیں. اللہ کے رسول نے جواب دیا ذرا سختی سے. حضرت اسید ابن حضیر، عباد ابن بشر جو ایک سردار کی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے یہی عباد بن بشر ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، کافی ٹائم گزر گیا، اندھیری رات تھی، اور مدینہ جو ہے سانپ اور بچھو کا، بہت سانپ ہوتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، تو وہاں ایک عجیب سے ماحول تھا. جب رات کو نکلے دونوں تو سنا ہوگا کہ لاٹھی جو تھی اس لاٹھی کے اندر ایک چراغ جلنے لگا، اور جہاں تک دونوں اس میں بڑے آسانی سے گئے، اور جہاں سے دونوں کو راستہ الگ ہونا تھا تو لائٹ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو. کہتے ہیں عباد بن بشر تھے مین اس میں. تو بڑے اونچے مقام کے ساتھ بڑے مناقب ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ نے جتنی مخالفت کا حکم دیا اتنا ہی مخالفت کرو، اس سے آگے نہ بڑھو. ذرا سخت لہجہ استعمال کیا، جسے ان دونوں کی دماغ میں بات آئی کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے. بڑا غلط سوال، یہی سب سے بڑی فکر تھی کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو دنیا آخرت برباد. اور آج ہم لوگ بس انگوٹھا چوم لیتے ہیں، عید میلاد منا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ بھی کرو رسول ناراض نہیں. ناراضگی کوئی ڈر نہیں، اپنی بدعت کی محبت. اس لیے سلف کہتے ہیں بدعتی کو بدعت سے زیادہ محبت ہوتی، سنت سے محبت نہیں ہوتی اس کو. اور اس کا اندازہ لگائیں، تعزیہ کی جتنی محبت ہوگی اتنی محبت عید بقرعید کی نہیں، محرم کی جتنی اہمیت اتنا عید بقرعید کی نہیں ہے. شب برات کو کہ لیلۃ القدر سے زیادہ فضیلت کس کی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر میں تو کم وقت سوئے رہیں گے، اور شب برات کو کتنی خرافات کرتے. تو یہ سلف کہتے تھے کہ اہل بدعہ کی بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے نزدیک، ان کے دلوں سے سنت کی عظمت اور محبت نکل جاتی، صرف بدعات ان کے اندر رہتی. لیکن صحابہ اللہ کا رسول تھوڑا سا ناراض ہو جائے تو ان کی تو جان کنی لگ جاتی تھی. اللہ کا رسول ناراض ہو گئے تو سب کا برباد. اسی لیے اب کس کو پکڑیں؟ ابو بکر وہاں نہیں ہے، اللہ کے رسول کیسے راضی کریں؟ یہ دونوں ناراض ہو کر کے جانے لگے، پریشان ہو کے اٹھے، اور بہت غمزدہ صدمے میں دونوں چلے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، جس سے اللہ کے رسول ناراض، اللہ بھی اس سے ناراض. لیکن استاد ہو تو ایسا، اسی سے کہا جاتا ہے نبی ہی کی ذات ایسی کہ ہر ایک کو ان سے ان کا اسوہ حاصل کرنا چاہیے. استاد ہو، معلم ہو، طالب ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، دین کا، ہر ایک کا
آپ کی جامع شخصیت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ ہر انسان اگر آپ کا اسوہ اپنانا چاہے تو زندگی کے ہر شعبے میں اس کو آپ کا اسوہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں استاد کو کتنی فکر، غصہ تو ہوئے، چلے جا رہے تھے دونوں، کہتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں ہم ادھر سے آ رہے تھے تو زندگی میں نے اسید بن حضیر اور عباد بن بشر کو اتنا زیادہ غمزدہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا، لیکن کچھ پوچھنا، اللہ رسول کے پاس پہنچے، جیسے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے کسی نے تحفے کے طور پر دودھ بھیج دیا، پیالے میں دودھ بھیج دیا، دودھ لیے، اللہ کے رسول جیسے لیا اس آدمی سے کہا دیکھو وہ دونوں جا رہے ہیں ان کو جا کے پلا دو، اسید اور عباد بن بشر کو۔ یہ دلجوئی تھی طلبہ کے ساتھ، اپنے حاضرین کے ساتھ، یہ معلم، استاد، مبلغ، داعی کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے فوری طور پر۔ اسی لیے ہم آج بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آج علموہم پر تو عمل ہوتا ہے لیکن وبشروہم پر نہیں عمل ہے، بہت بڑا المیہ آج ہے۔ اللہ سبحانہ فرمایا علموہم ویسروہم وبشروہم، اپنے طلباء کو ہمیشہ بشارت و خوشخبری سناتے رہنا، جس سے علم حاصل کرنے مزید دلچسپی اور شوق پیدا ہو۔ آج یہی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو طلباء کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بشارت سنائیں، طلباء کے اندر شوق و جذبہ ہو، جتنا ہم بتا رہے اس سے اور سیکھنے کا، علماء کے واقعات بیان کرے، ان کے عروج و ترقی کا، بادشاہوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ہاں کیسی عزت دنیا میں ہوتی، ساری چیزیں بیان کر کے وہ طلباء کو ذرا سا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ بھاگے نہیں۔ نبی علیہ السلام صرف سارے صحابہ کرام 2 صحابی غمزدہ ہو کر کے واپس چلے جا رہے ہیں، دودھ ملا تو اللہ کے رسول نے خود نہیں پیا، دودھ پکڑایا لے جا ان دونوں کو زبردستی پلا کر کھلاؤ۔ جب دودھ گیا دونوں نے پی لیا تب کہتے ہیں اب اطمینان ہوا کہ نہیں اللہ کے رسول ہم سے خفا نہیں، پھر دوبارہ پلٹ کر کے آئے۔ تو ایسے موقع پر آیت نازل ہوئی، اس کو کہا شان نزول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں گندگی ہے، اذا نجاست ہے، ناپاکی ہے، اس لیے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتیں حالت حیض میں ہو تو ان سے ذرا آپ اعتزال کریں، اعتزال الگ ہو جائیں، تھوڑا سا الگ ہو جائیں۔ الگ ہونے کا مطلب باتفاق علماء یہاں الگ ہونا وہ نہیں بلکہ ہم بستری سے آپ دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں بس۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اسی لیے تمام اہل علم کے نزدیک باجماع امت حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے۔ اب اگر کسی نے کر لیا تو کیا؟ ترمذی کی حدیث من اتی حائضا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام، بڑی وعید ہے۔ جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس نے گویا کہ انکار کر دیا اس کتاب کا جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ ایک حدیث ہے ترمذی میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ متعدد روایتیں نقل کیے ہیں کہ اگر کوئی ہم بستری کر لے تو اسے چاہیے کہ نصف دینار توبہ استغفار کرے اور نصف دینار وہ صدقہ کرے، کفارہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے 1 دینار، تو اس طرح سے روایتیں ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے محدثین کے ہاں یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم ان حدیثوں کی روشنی میں تو کہا کہ کفارہ ہے، نصف دینار اور دینارون، اختیار ہے نصف دینار 1 دینار۔ تو اس کی تعویل کرتے ہیں اگر ابتدائی ایام ہیں تو پورا 1 دینار صدقہ کرنا پڑے گا، آخری ایام ہیں خون کم ہو گیا ہے
سیلانیت زیادہ ہو گئی ہے تو آدھا. یہ ان اہل علم کا خیال ہے جو کہتے ہیں کفارہ ہے، لیکن جمہور اہل علم محققین کہتے توبہ استغفار ہے، چونکہ یہ حدیثیں اس درجے کی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کفارہ واجب قرار دیا جائے. توبہ استغفار کرے، گناہ کیا، بہت بڑا جرم کیا، اپنی مرضی سے صدقہ گناہوں سے صدقہ خیرات گناہوں کو اوپر کا کفارہ بن جاتے. اپنی مرضی سے کوئی صدقہ بھی کرنا چاہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو وجوب نہیں کہا جا سکتا. توبہ استغفار ہے. چلو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب پاک ہو جائیں، فَأْتُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تمہارے لیے حلال ہیں. یہاں دو چیزیں ہیں. طہر کا 2 مرتبہ لفظ آیا ہوا ہے. فَإِذَا حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. پھر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب پاک ہو جائیں تب ان کے پاس جاؤ. یعنی ہم بستری کب حلال ہوگی؟ اچھی طرح سے پاک ہو جانے کے بعد. یہ 2 لفظ ہیں. بعض لوگوں نے کہا دونوں کو معنی ایک ہی ہے، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت پاک ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ حیض کا وقت ختم ہو جائے، چاہے نہائے یا نہ نہائے. حیض کا وقت ختم ہو گیا، اکثر مدت، مثلا ان کے یہاں 10 دن، اکثر مدت 10 دن ہے. 10 دن عورت کا خون آیا، اس کے بعد بند ہو گیا. گرچہ نہائے نہیں، لیکن اس کے لیے شوہر کے لیے حلال ہے، وہ ہم بستری کر سکتا ہے. اس پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس بحث کی تکمیل ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.